اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ رب العزت بے نیاز ہے۔ کسی کے اسلام کو قبول کر لینے سے اللہ رب العزت کی بادشاہت میں نہ اضافہ ہوتا ہے، اور دین اسلام کو ترک کر دینے سے، چھوڑ دینے سے، مرتد ہو جانے سے اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی ذرہ برابر کمی بھی نہیں آتی، اور دین اسلام کے قبول کرنے سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے، اللہ کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے میرے بھائی، آج کسی موضوع پہ میں گفتگو کرنے بیٹھا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک انسانی جسم عطا کیا ہے۔ قرآن و سنت کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، کچھ سیکھ کر کے جائیں، کچھ سن کر کے جائیں، تاکہ اس پر اگر عمل کریں تو مجھے بھی ثواب مل جائے۔ ہم نے اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نہ جانے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں کے اندر انسان کا جو یہ جسم ہے، یہ جو وجود ہے، یہ سراپا ہے۔ انسان سانس لے رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، آکسیجن ہے، جسم کے اندر دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں۔ آج اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اگر انسان کے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا، گننا بھی چاہے تو نہیں گن سکتا۔ لیکن میرے بھائی، انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں کے اندر سب سے بہترین نعمت دین اسلام کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ایک آدمی، اس کو دنیا کی تمام چیزیں حاصل ہو جائیں، جب سے دنیا ہے اور جب تک دنیا رہے گی، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے، بڑے بڑے بادشاہ، عمرا جتنے بھی آئے، ان کو جتنی بھی دولت ملی ہو، اگر کسی کو وہ تمام آسائشیں مل جائیں، جیسی برانڈڈ چیزیں وہ چاہتا ہو خریدے، جتنی اچھی زندگی چاہتا ہو گزارے، بڑی بڑی کاروں پہ گھومتا ہو، دنیا کے اعلیٰ ترین اور مہنگے موبائل استعمال کرتا ہو، بالکل آرام دہ اور لگژری زندگی گزارتا ہو، لیکن اگر اس کو دین اسلام کی نعمت نہیں ملی، اگر وہ کلمہ نہیں اسے ملا، اگر ایمان سے وہ محروم ہے، تو میرے بھائی دنیا کے اندر سب سے بڑا محروم شخص اور خسارہ پانے والا ہے۔ اور ایک شخص کہ دنیا میں پریشان ہے، حیران ہے، روزی روٹی کے لیے پریشان ہے، کچھ اچھی حالت میں ہے، کچھ خراب حالت میں ہے، بہت ساری پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن اسے ایمان کی دولت اگر حاصل ہے میرے بھائی، تو وہ دنیا کا انتہائی کامیاب انسان ہے، وہ سمجھ جائے۔ اور دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں میرے بھائی، بے شمار لاتعداد نعمتیں، ان نعمتوں کے اندر سب سے بہترین نعمت اگر کہی جائے، یا نعمتوں میں ایک بہترین نعمت اگر ہے، تو وہ اولاد کی نعمت ہے۔ کسی انسان کو اللہ رب العزت اولاد عطا کرتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، مبارکباد دیے جاتے ہیں، عقیقے کی، ختنے کی مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں، اور اگر کسی کو اولاد نہ ہو رہی ہو، کتنا گڑگڑاتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور شیطان نے اگر بہکا دیا تو نہ جانے کن کن مزاروں اور قبروں کے طواف کرتا ہے، کہاں جا جا کے چکر لگاتا ہے، کتنے دروں پہ وہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد اللہ رب العزت نے جو عطا کی ہوئی ہے ہمیں، وہ ایک بہترین نعمت ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ کسی نہ کسی کی اولاد ہے، اور ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کی کوئی نہ کوئی اولاد ہے۔ اولاد اللہ کی ایک بہترین نعمت ہے۔ آج یہ جو جلسہ قائم ہے، اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ مسجد کی تعمیر، یہی ہے نا بھائی، مسجد کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے پیسے سے مسجد تعمیر کی جائے گی۔ مسجد بنانے کا مقصد تاکہ لوگ وہاں نماز پڑھیں۔ میرے بھائی، اگر آنے والی نسلیں، ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، ہمارے پڑپوتے اگر دین اسلام کو ترک کر دیں، ان مسجدوں کے اندر کوئی سجدہ کرنے والا اگر نہ ہو، کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ آج
نوجوانوں کے جو بچے ہیں یا یہ مسلم نوجوان جو کسی کے بچے ہیں جو دین اسلام کو ترک کر رہے ہیں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ہم سماج اور معاشرے میں بیٹھ کر کے یہ گفتگو کرتے ہیں. تھوڑی بہت آپ کی زبان کی بھی سمجھ رکھتا ہوں. ٹرین سے آتے ہوئے راستے میں ایک صاحب کہہ رہے تھے، وہیں سے ذہن بنا، کہتے ہیں کہ کی ویوہار آج کل کی ہوئے گا چیز. میں نے سنا کہ کیا بات کر رہے ہیں، تو کہا خبر اخبار پڑھ رہے تھے، اس صاحب کہا کہ عموم عورت اسلام چھوڑ کے فلاں دھرم گرہن کر لیے، فلاں مذہب اس نے اختیار کر لیا ہے. افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. کہہ رہے تھے کہ آج کے چھیلے دیر جو اسکول کالجے پڑھے اسلام اور نماز اور دین کے پشت پر نا. میں نے سنا کہ واقعی میں بات تو ایسی ہے، لیکن میرے بھائی ہم نے کہہ دیا আমাদের সমাজের ছেলে আমাদের সমাজের মেয়ে دین اسلام چھڑے ان گھروں میں چلے جاتے ہیں، ایسی بولتے ہیں. لیکن کیوں؟ کیا صرف ہم اگر تبصرہ کر لیں کہ ہمارے مذہب کے بچے دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں، آخر کمی کس بات کی ہے؟ میرے بھائی ہم نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکات کر لیں، عمرہ کر لیں اور خوش ہو جائیں، اور یہ فکر نہ کریں کہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ میرے مرنے کے بعد یا میری زندگی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ دین اسلام کو ترک کر دے. آج جو بچے مرتد ہو رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ان کی تربیت کی کمی ہے. ان بچوں کی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ نے جس طریقے سے اپنے اولاد اپنے بچوں کی تربیت کی، آج ہم اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں. ایک بہت ہی اہم بات جہاں سے میں اپنی گفتگو شروع کروں گا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے. ہم یہ بتائیں گے اولاد کی تربیت کیسے کریں اپنے بچوں کی تاکہ اس کا دین محفوظ رہے. بچہ بے رحمی کا شکار ہو کر اگر کبھی نماز چھوڑ بیٹھے، کبھی کوئی نماز چھوٹ جائے، بے عملی کا شکار ہو جائے، کبھی حلال و حرام کا شکار ہو جائے، لیکن دین پہ قائم رہے، مذہب کو نہ چھوڑے. اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت کے لیے جب بچہ 5, 6, 7 سال کا، 8 سال کا ہو جائے تو بچوں کو ہم دین اسلام سکھائیں. دین اسلام سکھانے کے لیے کیا کریں؟ بچے کو دین سکھانے کے لیے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، ایکٹا مولانا کے ہم بلائیں گے، ان کے کچھ ٹاکا دیں گے، پیسہ دیں گے، اپنے گھر میں اس کو رکھیں گے. مولانا صاحب آئے، 1 گھنٹہ پڑھائے، 1500 روپیہ لیے چلے گئے، ہمارا بچہ کا دین اچھا ہو گیا. اور گاؤں کے اندر جو مسجدوں میں مکتب ہوتے ہیں یا مدرسے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے بچے کو وہاں داخلہ کرا دیا یہ سوچ کر کے کہ ہمارے بچے کی دینی تربیت ہو جائے گی. میرے بھائی ایک اچھی بات ہے، لیکن بچے کی اگر تربیت آپ کو کرنی ہے تو ایک بہت ہی اہم بات آپ یاد رکھیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ بچے کی تربیت اس کے پیدا ہونے سے پہلے کریں. آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب ایک گھنٹہ کو تھا، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی کیسے تربیت کریں گے؟ بچے کی تربیت اس کے دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. کیسے؟ محدثین نے لکھا کہ بچے کی تربیت کے لیے سب سے پہلا مرحلہ، پرتھم چیز، پہلی چیز، سب سے ضروری، سب سے ضروری بچے کی تربیت کے لیے ہمارے اولاد، ہمارے بچہ কিরকম ভালো হবে, اچھا کیسے ہوگا, تربیت کیسے پائے گا, دین اسلام پہ کیسے رہے گا. پہلی چیز محدثین نے لکھا اختیار زوجۃ الصالحہ. کیا مطلب؟ بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ دیندار ماں کا انتخاب کیا جائے. ایک نوجوان ابھی شادی نہیں کیا ہے, شادی کرے گا, بچے پیدا ہوں گے, شادی کرتے وقت اپنے پیدا ہونے والے بچے کی تربیت کے بارے میں سوچے. کیا سوچے؟ کہ وہ بیوی کس کو بنانے جا رہا ہے, کس کو بیوی بنانے جا رہا ہے. بچے کے لیے سوچے, نیک عورت کا انتخاب کرے جس کا باپ نمازی, گھرانہ دیندار, باپردہ, شریعت پہ عمل کرنے والی لڑکی, اللہ
ایسی لڑکی اس کی زندگی میں بیوی بن کر کے آئے گی تو اس کی گود سے اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بھی انشاءاللہ دیندار بنے گا. زیادہ تر یہی تجربہ ہے. تو بچے کی تربیت کا پہلا مرحلہ اختیار زوجۃ صالحہ، نیک بیوی کا انتخاب کرو. آج ہمارے معاشرے میں بیوی کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ حسین و جمیل ہے کہ نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، اس کا باپ کتنا مالدار ہے، وہ تو ٹاکا پیسہ آجے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں باپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. کیوں؟ باپ مر جائے گا تو اس کے مرنے کے بعد وراثت میں ہماری بیوی کو ملے گا تو ہم بھی مالدار ہو جائیں گے. بیوی چاہے بدین ہو، وہ لڑکی بدین ہے لیکن ہم اس سے شادی کرنے کے لیے مرے جاتے ہیں. کیوں؟ مالدار گھر کی ہے. شادی ہوگی تو ہمارے سسر آما کے ایک موٹر سائیکل کینے دیبے. اللہ اکبر. جب بھی ضرورت پڑے گی 50، 2000، 1 لاکھ، 5 لاکھ روپیہ ہم کو دے گا بزنس کرنے کے لیے. سسرال کے پیسے پہ ہم عیش کریں گے. سوچ غلط ہے میرے بھائی. آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بہترین ماں کا انتخاب کیجئے. ابن ماجہ کی صحیح روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخیروا لنطفکم، تخیروا لنطفکم نطفہ. مرد جب عورت سے ملتا ہے، جو منی کا قطرہ عورت کے رحم میں جاتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی بنا پر اس منی کے قطرے کو کیا کہتے ہیں؟ نطفہ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تخیروا لنطفکم، اپنے نطفے کے لیے یعنی اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کیا کرو؟ دیندار عورتوں کا، اچھی عورتوں کا انتخاب کرو، صالح خواتین کا انتخاب کرو. وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَانْكِحُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنے ہی جیسے دیندار لوگوں سے رشتے لو اور رشتے دو. اللہ اکبر. پہلی چیز بچوں کی تربیت کے لیے نیک عورت کا انتخاب کیا جائے بچے کے پیدائش سے پہلے کہ اس بچے کی ماں کو کس کو بنا رہی ہے. دوسری چیز ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں، بہت ہی غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائی. آؤں گا چلا جاؤں گا، بات اہم ہے، سن لے. ایک صاحب آئے، کہتے ہیں مولانا صاحب ہم بہت ٹینشن میں ہیں. کیا بات ہے بتائیے. مولانا صاحب ہمارے چھیلے دعا کرے دے دی. بولے کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے چھیلے انیک نافرمان، باغی، سرپے. اچھا ہمارے چھیلے کچھ بولے نا، کچھ نہیں سمجھتا، باپ کی بات ہی نہیں مانتا. میں نے دیکھا، پوچھا کہ آپ لڑکے کے والد ہیں؟ کہا کہ ہاں. ہم نے کہا کہ آپ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، جمعہ پڑھ لیتا ہوں، کبھی کبھی مسجد میں بھی چلا جاتا ہوں. اچھا بچے کی والدہ، بچے کی جو ماں ہے وہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، پاک صاف رہتی ہیں؟ ارے نہیں، اتنا گھر کا کام ہے، بچے لوگ ہیں، پڑھ لیتے ہیں. جب وہ کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ان کا کپڑا ٹخنے کے نیچے، گھٹنا کے نیچے لٹک رہا ہے. منہ میں جو ہے دانت بالکل پیلے ہو چکے ہیں، پان اور زردہ کھا کر کے. جناب عالی پتا چلا کہ سوتی بھی کھاتے ہیں، کبھی موقع مل جائے تو سگریٹ بھی پیتے ہیں، اور صبح سویرے اٹھ کر کے چاند تارا مارکا والا گل نکال کر کے گل بھی کرتے ہیں. جب تک منہ میں گل نہ کرے تب تک بات نہ ہونا. یہ حالت ہے. اب آپ کہیں گے کہ بچے کی تربیت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی خیرخواہی کے لیے ماں اور باپ دونوں کا متفق ہونا انتہائی ضروری ہے. محدثین نے لکھا کہ تقوی الآباء تحفظ الابناء، ماں باپ کا، والدین کا متقی بننا بچوں کی حفاظت کرتا ہے. دلیل قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ لگا دیا کہ آپ جائیے اور کچھ دین کی باتیں ان سے سیکھیے، جو ان کے پاس علم و حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر کے پاس پہنچے، علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میں جو بھی عمل کروں گا مجھ سے سوال مت کرنا، پوچھنا مت. وائی، ہاؤ، کیوں، کیسے، ایمون، کیروکوم، کیوں، کیا، سوال نہیں کرنا، بالکل چپ. جو میں کروں چپ رہنا، یہی شرط ہے. موسیٰ کو کہا خضر نے آپ تب میرے ساتھ رہیں گے، سوال کریں گے چلے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام
حضرت خضر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ ایسی چیزیں انجام دیتے ہیں جو عام عادتوں سے ہٹ کر کے ہے، انسان ویسا نہیں کرتا. وہ بار بار سوال کرتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ اب کے بعد اگر آپ نے سوال کیا تو ہماری اور آپ کی یہاں پر سے جو سفر ہے وہ ختم. اس کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر. کس کے اندر؟ سورہ کہف میں ہے اس کا واقعہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا. ہاں غالباً. تو حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے. ان بستی والوں کو کہا کہ آج میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ سیمانچل کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں. مولوی آتا ہے، ہم لوگ جیسے جلسے میں آتے ہیں جب ڈر جاتے ہیں. سیمانچل میں ٹرین سے اترتے ہی ڈر لگتا ہے. کیوں؟ ارے کھلا کھلا کے مار دیں گے. مولانا صاحب پانی پی لیجیے، مٹھائی ہے، ڈرائی فروٹ ہے، طرح طرح کے بسکٹ ہے، نمکین ہے، وہ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ اسٹیشن پر ریسیو کرتے ہی زبردستی کسی ہوٹل میں بٹھا دیتے ہیں. مولانا صاحب یہ کھائیے وہ کھائیے. ارے اللہ کا مطلب نہیں کھانا ہوگا. کھا لیا. کھانے کے بعد جیسے آئے اپنے قیام گاہ پہ، وہاں بھی کھائیے. ابھی کھا کے آدمی سوچ رہا ہے کہ ارے اب تھوڑا آرام کرو. مولانا صاحب کھانا کھا لیجیے. کیا ہے بھائی؟ مٹن ہے، چکن ہے، سبزی ہے، یہ ہے وہ ہے. مولانا صاحب اور کچھ چاہیے؟ چائے لیں گے. تقریر کر کے گئے. مولانا صاحب بھوک لگی ہے، کچھ نہیں. ارے کھلا کھلا کے مار دیں گے. کچھ لوگ تو ایسے مہمان نواز ہوتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام جس قوم کے پاس گئے بڑی بدخلق تھی. کہا کہ آج رات ہم کو مہمان بنا لیجیے. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، مہمان نہیں بنائیں گے، کچھ نہیں کریں گے. حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ جب وہاں سے نکلنے لگے، ایک دیوار تھی. وہ دیوار ٹیڑھی ہو چکی تھی، گرنے والی تھی، نیچے سے کمزور ہو چکی تھی، بوسیدہ ہو چکی تھی. حضرت خضر علیہ السلام بیٹھ گئے اور اس دیوار کو درست کرنے لگے، ٹھیک کرنے لگے، ریپیئرنگ کرنے لگے کہ دیوار کو ٹھیک کر دے کہ ایسا نہ ہو کہ گر جائے. حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا. خضر علیہ السلام کو کہا ارے آپ کی کوشش، مطلب بغلہ میں نہیں بولے، وہ اپنی زبان میں بولے. میں آپ کو ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں. بولے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے یہ بستی کے لوگ تو بڑے کمینے ہیں، بہت واہیات ہیں اور ایک مغرب لوگ. کیسے؟ مہمان بھی نہیں بنایا، کھانا بھی نہیں کھلایا، اور آپ ان کا کام کر رہے ہیں. دیوار گر رہی ہے، دیوار سیدھی کر رہے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ جب پوچھا ہے تو سن لو. یہ جو دیوار ہے 2 یتیم بچوں کی. کس کی؟ 2 یتیم بچے. والد ان کے نہیں ہیں، 2 یتیم بچے ہیں. اور ان کے والدین نے پرانے زمانے میں اسٹیٹ بینک، کینرا بینک، ایس بی آئی، سی بی آئی، آئی ڈی ایف سی، ایسے بینک نہیں ہوتے تھے میرے بھائی. نہ لاکر ہوتا تھا. لوگ کیا کرتے تھے؟ خزانے کو اپنے والدین اپنے اولاد کے لیے چھوڑتے تھے، زمین میں دفن کر دیتے تھے، دیوار کے نیچے مٹی میں گاڑ دیتے تھے. آپ نے بھی بہت سارے واقعات سنے ہوں گے. فلاں جگہ پہ گھر ٹوٹا اور وہ جب اس کی تعمیر ہوئی تو نیچے سے خزانہ نکل گیا. ضرور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے اس کی کہانی سنی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ان کے والدین جو تھے بڑے نیک تھے اور انہوں نے اس زمین کے نیچے ان بچوں کا خزانہ دفن کر دیا ہے. جب یہ بڑے ہوں گے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اگر یہ دیوار گر گئی پبلک کیا کرے گی؟ وہ سونا چاندی جو اس کے اندر دفن ہے لوٹ لے گی. اور اس کی علت کیا بتائی جو میں نے ابھی بیان کی. فرمایا کان ابوہما صالحا. اللہ اکبر. قرآن نے کیا کہا؟ حضرت خضر نے کیا کہا کہ میں ان بچوں کی دیوار کو صحیح کر رہا ہوں کیونکہ ان کے والدین جو ہیں جو فوت کر گئے، ان کے ماں باپ جو تھے جو مر گئے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حفظا بصلاح ابیہما. ان دونوں بچوں کی حفاظت کی گئی، ان کے مال کی حفاظت کی گئی ان کے والدین کے نیک ہونے کی بنا پر. اللہ اکبر. جب والدین کے نیک ہونے کی بنا پر بچے کی دنیا بچ سکتی ہے، اللہ کی قسم اگر والدین نیک ہو ان کے بچے کا دین بھی بچ سکتا ہے، ان کا بچہ بھی متقی و پرہیزگار انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہوگا. اب آپ یہ کہیں گے کہ لوگوں کا بیٹا نافرمان نکل گیا، وہ الگ بات ہے. اللہ رب العزت نے استثنائی صورت بیان کی ہے یہ بتانے کے لیے نبی کا بیٹا بھی جہنمی ہو سکتا ہے، ابراہیم کا باپ آزر نبی کا باپ بھی جہنمی ہو سکتا ہے. ہمارے اپنے آقا احمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی بے
سب سے پہلے آپ کے والدین، یہ لوگ دین اسلام کی انہیں دولت نہ مل سکی، اللہ اللہ یہ ان کی قسمت تھی، لیکن کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے اور کوئی بھی دین کی دعوت قبول کر سکتا ہے، اور نبی کے ہی گھر میں کیوں نہ پیدا ہو، کسی نبی کی بیوی جو ہے وہ بے وفا ہو گئی، کسی کا بیٹا بددین ہو گیا، کسی کا باپ بددین ہو گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ اگر والدین نیک ہو تو ان کے نیکی کے اثرات بچے پہ مرتب ہوتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی وہ نیکی ان کے بچوں کے کام آتی ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ماں اور باپ کو متقی بننا ہوگا، نمازی روزے دار بننا ہوگا، دین اور شریعت پہ عمل کرنا ہوگا، ماں کو بھی اور باپ کو بھی، تب جا کر کے بچہ متقی بنے گا۔ میرے بھائی، تربیت اولاد کے مرحلے میں یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور ایک بہت ہی اہم چیز جس کا ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بولنے سے نہیں شرماتا، اللہ کے رسول بھی حق بات بتانے سے نہیں شرماتے، ہم وارثین انبیاء ہیں، علماء کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی حق بات بیان آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم نقطہ، ہم میں سے بہت سارے نوجوان ہیں، غور سے سنیں، بہت اہم نقطہ ہے، بہت ہی اہم چیز، ہم میں سے اکثر کی شادی ہو چکی اور بہت ساروں کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ محدثین نے لکھا کہ الحرص علی اتباع السنہ حین الجماع، جب مرد اپنی بیوی سے ملے، اولاد کی تربیت کے لیے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اولاد دیندار رہے۔ مرد جب اپنی بیوی سے ملے تو اس وقت چاہیے مرد کو، باپ کو چاہیے کہ جب وہ اس کی ماں سے مل رہا ہے اس وقت سنت کی اتباع کو لازم پکڑے۔ کون سی سنت؟ اللہ کے رسول نے جو دعا سنائی ہے، جو دعا بتائی ہے، اس دعا کو پڑھے۔ میاں اور بیوی مل رہے ہیں، اللہ کے رسول دعا سکھا رہے ہیں، اللہم جنبنی الشیطان، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنی او رزقتنا، اور اے اللہ ہم میاں اور بیوی دونوں مل رہے ہیں، ہمارے ملنے کی بنا پر اگر تو نے ہماری تقدیر میں کوئی اولاد رکھی ہے، اے اللہ اس اولاد کو شیطان کے شر سے بچانا، شیطان سے محفوظ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ میں سے غور کریں کتنے لوگ ہیں جو رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی۔ ہم غور کریں اس مقام پہ جب انسان بے خود ہوتا ہے، اس وقت اپنے نبی کی سنت یاد رہتے ہوئے اس دعا کو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں؟ محدثین نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مرد عورت کے ساتھ ملتا ہے اور اس موقع پہ اگر وہ اس دعا کو نہیں پڑھتا تو جب وہ اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کرتا ہے، تو اس کے بیوی سے جمع کرنے سے پہلے شیطان سبقت کر جاتا ہے، اور اس نطفے کے اندر، اس پیدا ہونے والے بچے کے اندر شیطان کا عمل دخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ تو شیطان چلے آ جاتا ہے۔ یہ کتنا بدماش بچہ ہے، ہم نے وہاں پر احتیاط نہیں برتی۔ میرے نبی نے دعا سکھائی، اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ہم نے دعا نہیں پڑھی۔ کتنی اہم بات ہے، ہم اس پر دھیان نہیں دیتے اور کل کو کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی۔ ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اہم موقع پہ بچے کو ابھی پیدا ہونا ہے، وہیں پر شیطان سے تم پناہ مانگو، اللہ دعا پڑھو۔ اور ایک بہت اہم چیز کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، میرے بھائی، عورت حمل سے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، محدثین نے لکھا کہ العنایۃ بہ اثناء وجودہ فی بطن الام، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، ابھی نطفہ ٹھہرا، ٹیسٹ ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئی، کہا الحمدللہ مبارک ہو، آپ کے بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے، آپ کے اولاد ہونے والی ہے۔ گھر کے سارے لوگ خوش ہو گئے، ماں بھی خوش ہو گئی کہ مجھے اولاد کی نعمت سے اللہ مالا مال کر رہا ہے۔ ایک ماں اور باپ کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے سلف صالحین کی جب آپ کتابیں پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، تو پڑھیں گے کہ ہماری جو خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں جو اس سے پہلے گزر چکی، ان کا طریقہ کیا تھا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا تھا، اور سے سنیں ہماری مائیں اور بہنیں اور ہم مرد حضرات، تاکہ اپنے گھر کی عورتوں کو ان چیزوں کی ہم تعلیم دیں، جب ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا تھا تو وہ گناہ سے اجتناب کرتے تھے، چغلی نہیں، غیبت نہیں، بری چیزیں نہیں،
ہر وقت ذکر کرتی تھی، تلاوت کرتی تھی، اذکار کرتی تھی، قرآن کریم پڑھا کرتی تھی، ان کے زبان پر تسبیحات جاری رہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ دعائیں پڑھا کرتی تھی۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے پیٹ میں پلنے والے بچے پہ اچھا اثر پڑتا ہے، پیٹ میں پلنے والے بچے پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں، پیٹ میں بچہ ہے، موبائل پر بیٹھی ہوئی ہے، ٹیلی ویژن تو چھوڑ دیجیے، اب آج کے دور میں سیریل دیکھ رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، گانے سن رہی ہے، اور کچھ پڑھی لکھی اگر ہو گئی تو سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر نہ جانے کیا کیا کر رہی ہے۔ اس کو اس بات کا خیال ہی نہیں کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، روح پھونک دی جانے والی ہے یا پھونک دی گئی ہے، اس بچے پہ کیا اثر پڑے گا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس وقت ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، اپنے سلف صالحین کے بارے میں ایسی مائیں بھی گزری ہیں میرے بھائیوں، کہ جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی۔ اللہ، ماں وضو کر کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے کہ تاکہ میرے بچے کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہو۔ کتنی شاندار روایت تھی اس امت کی کہ مائیں اپنے بچوں کا کتنا خیال کرتی تھی۔ صرف پیدائش کے بعد آپ بچوں کی تربیت کریں، پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد بچوں کے تربیت کے مراحل کے اندر میں یہ چیز داخل ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے، بچہ جب بڑا ہو جائے، عقل و شعور کو پہنچ جائے، کچھ توتلی زبان میں بات کرنے لگے، نبی کی سیرت کو پڑھائے، اپنے بزرگان دین، صحابہ کرام، اتباع تابعین، تابعین، محدثین کی زندگی ان کو بتائے۔ ہم طالب علم تھے، ایک گھر میں بچے ہیں نا بھائی، ٹیوشن وغیرہ پڑھاتے ہیں، دوران طالب علمی دلی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے ایک میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈین تھی، اللہ ان کی حفاظت کرے، ملاقات نہیں ہوئی اس کے بعد، کافی پہلے کی بات ہے، تقریباً 20 سال ہو گئے، ہاں 16, 17, 18 سال۔ ان کے بچے کو ٹیوشن پڑھانے گیا، چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے، قرآن پڑھانا میرا کام تھا، عربی اور اردو۔ ان بچوں نے کہا کہ مولانا صاحب آج ہم پڑھیں گے نہیں، پہلے آپ کو کہانی سنانی ہوگی۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کہانی آتی ہے؟ بچوں نے کہا مولانا ہم کو بھی کہانی آتی ہے۔ ہم نے کہا کہ چلو آج آپ کہانی سنا دو، پھر قرآن پڑھنا، اس کے بعد کسی دن میں کہانی سنا دوں گا۔ چھوٹے بچے ہیں، 5 سال 6 سال کے، تو ان کے مزاج کے اعتبار سے چلنا ہوگا نا، اب ڈانٹ کے تو نہیں، تھپڑ مار کے چلو پڑھ۔ جو آج کے ہمارے جاہل مولوی مکتبوں کے اندر بچہ آیا، اس سے نہ بات کی، بچہ مغموم ہے، پڑھنے کے لیے آیا، سو رہا ہے، یہ کوئی تربیت ہے؟ بچے سے پوچھا کہ چلو کہانی سناؤ، بچے نے کہانی سنائی، انگریزی میں سنائی، تھوڑی بہت سمجھ میں آ گئی۔ کہا There was a shepherd، میں پہ ترجمہ سنا کر کہا کہ ایک گھریریا تھا، ایک بکریوں کا چرواہا تھا، وہ روزانہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بکریاں چراتے چراتے ایک دن وہ ایک غار میں جانے لگا۔ He used to go in a cave، وہ ایک غار اور گفا میں جاتا تھا، وہاں پر وہ اللہ کو یاد کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ there was an angel، ایک فرشتہ اس کے پاس آیا، came an angel، اس نے انگریزی میں سنائی، ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا اس آدمی نے کہا، بکریوں کے اس چرواہے نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس نے اس کو اپنے سینے سے بھیجا اور کہا پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ بچے نے کہانی سنائی، کہا سر آپ نے کبھی یہ کہانی سنی ہے بلکہ صاحب؟ میں نے بچے کو خوش کر دیا کہ نہیں سنی ہے۔ بولا ڈو یو نو ہو دیٹ پرسن، آپ کو معلوم ہے وہ بکریوں کا چرواہا کون تھا؟ میں نے کہا نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ بچے نے کہا دیٹ واز مائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت۔ بچہ بستر پر، میں نے کہا کس نے سنائی کہانی؟ کہ ابا نے سنائی ہے۔ بچی کی باری آئی، بچی کا نام فاطمہ، وہ کہتی ہے کہ میں بھی کہانی سناؤں گی۔ میں نے کہا سناؤ۔ وہ کہتی ہے ایک آدمی تھا، وہ جس گھر میں پیدا ہوا اس کے والدین
اس کے والد بت بناتے تھے، اس کو پوجتے تھے. ایک دن اس نے سب کی ایسی ایسی کر دی. اس نے پوری کہانی سنائی حضرت ابراہیم کی. کہا آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ میں نہیں جانتا. کہا ابراہیم علیہ السلام تھے. اللہ اکبر. آج اخبار کے اندر ایک خبر پڑھنے کو ملتی ہے میرے بھائی کہ خاتون اس امت مسلمہ کی ایک بیٹی اس نے ہندو دھرم گرہن کر لیا. ٹھیک کر لیا. سوال یہ ہے کہ کر لیا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ کیا دیا؟ کہا کہ میں نے جس مذہب کو قبول کیا ہے وہاں پر دیوی، درگا، سیتا، لکشمی جیسی خواتین ہیں جن کی حد درجہ عزت کی جاتی ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے. ہمارے مذہب اسلام کے اندر میں جس پر میں پیدا ہوئی عورتوں کو اتنی عزت نہیں حاصل ہے. یہاں ہمارے لیے کوئی ایسی مسلمان عورت موجود نہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہو. اللہ اکبر. ایسا اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس کو اس کے والدین نے خدیجہ، عائشہ، رقیہ، ام کلثوم، سمیہ اور صفیہ جیسی جلیل القدر خواتین رضی اللہ عنہ اجمعین کی کہانیاں نہیں سنائی، ان کی زندگی نہیں سنائی. میرے بھائی ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر کریں تو جب بچہ بستر پر جائے توتلی زبان جب بولنا شروع کرے اسے ہم قرآن کی آیتیں، سورہ اخلاص، اللہ کہاں ہے، اللہ آسمانوں پر ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اپنے نبی کی سیرت، صحابہ کی سیرت، نبی کی بیٹیوں کی سیرت، نبی کی بیویوں کی سیرت، صحابہ کے خاندان اور کنبے کی سیرت اور ان کی زندگی ان کے سامنے رکھیں. لیکن افسوس کا مقام ہم نہیں جانتے تو ہم کیوں ہم کو سکھائیں گے؟ اور اگر ہم جانتے بھی ہیں تو یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے. اس زمانے میں جس کی بات میں نے بتائی ہے آج سے 17 سال پہلے یہ والا موبائل نہیں تھا. ابھی ایک بچہ ماں کے بغل میں، ایک بچہ باپ کے بغل میں، ایک بیچارہ رو رہا ہے، بیوی الگ اپنا موبائل لے کر کے سوئی ہوئی ہے، نہ جانے کیا کیا دیکھ رہی ہے، شوہر اپنی دنیا میں مگن، بیوی اپنی دنیا میں مگن، بچہ الگ ٹیٹے کر رہا ہے، رو رہا ہے. اللہ کیا تربیت کر رہی ہے؟ فیس بک پر ہم نے یہ چیز شیئر کی ہے، کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے نے اس کو شیئر کیا، اور لوگوں کے کیا کامنٹ آئے ہیں. لائک، شیئر اور کامنٹ کی دنیا میں غوطہ کھا کر کے ہم سو جاتے ہیں. بچوں کی کیا حق تربیت ہے؟ سوتے وقت ان کو کیا ہم کلمہ سکھائیں گے؟ میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی تربیت کریں اور ان کے سامنے نبی، سلف صالحین اور ان لوگوں کی سیرت سکھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا ان کو بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے تو وضو کر کے جاتے تھے. آج ہم میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو سونے سے پہلے برش ضرور کرواتے ہیں. میرے بھائی جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو برش کرواتے ہیں اس طریقے سے اپنے بچوں کو سونے سے پہلے کہیں کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، سونے سے پہلے بستر پر آنے سے پہلے وضو کر کے آؤ. کیونکہ جب کوئی وضو کر کے طہارت کے عالم میں سوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے. اور پھر جو سونے کی دعائیں ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، سو کر کے اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ان دعاؤں کو اگر ہم سکھائیں تو انشاءاللہ ہمارے بچے ایمان اور یقین کے اندر پختہ بنیں گے. ان کو بتائیں کہ جنت اللہ کی کیسی ہے، جہنم اللہ کی کیسی ہے، اللہ رب العزت کی جلالت قدر کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ کرنا چاہیے. میرے بھائی ایک بہت اہم نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے بچے جو بڑے ہو کر کے دین اسلام کو ترک کر رہے ہیں، آخر اس کے اندر جب آدمی دین چھوڑتا ہے، دھرم چھوڑتا ہے، کسی دوسرے دھرم کو گرہن کرتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں. اور دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر آدمی عموماً دین اسلام ترک کرتا ہے، یا تو لالچ کی بنا پر، یا ڈر یا خوف کی بنا پر. لالچ کی بنا پر یا ڈر یا خوف کی بنا پر، یا تو اس کو دنیا کے مال و دولت کی لالچ دی جاتی ہے یا پھر اس کو ڈرایا جاتا ہے. اگر تم نے مذہب اسلام ترک نہ کیا، دین اسلام ترک نہ کیا، تمہارے اوپر یہ قانون نافذ ہوگا، دنیا کے اندر ملنے والی یہ فیسلٹی تمہیں حاصل نہیں ہوگی. لالچ کی بنا پر یا خوف کی بنا پر وہ اپنے مذہب کو ترک کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اور کرنے کا مقام ہے. ترمذی کی صحیح روایت ہے اور بھی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
چھوٹے سے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کی سواری پر پیچھے بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں یا غلام، اے بچے انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، تو سیکھ لے ان کو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ختم ہے، 1 گھنٹے کا وقت لکھا گیا تھا، 10 منٹ میرے اعتبار سے ہے کیونکہ آپ نے 12 بجے مجھے دیا ہے، 10 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، میں قائد قانون کا نتائج پا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ رسول چھوٹے سے بچے ہیں، کہتے ہیں احفظ اللہ، اے بچے تو اللہ رب العزت کے احکام و فرامین کی حفاظت کر، یحفظ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، تو اللہ کے احکام و فرامین کی پابندی کر، کبھی تو تجاہد، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ چھوٹے سے بچے کو اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگ تو اللہ سے مانگ، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تجھے مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے طلب کر۔ اور آگے جو کلمات فرمائے وہ ہم مسلمان جتنے بھی ہیں، نوجوان، بچے، بوڑھے، سب کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اس کی بنا پر نہ ہم کسی لالچ کا شکار ہو سکتے ہیں اور نہ کسی کے خوف کے شکار ہو سکتے ہیں، اور ہم اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو فرما رہے ہیں، چھوٹے سے صحابی کو، اے بچے جان لے وعلم ان الامت لو اجتمعت، جان لے اگر یہ پوری کی پوری امت اکٹھا ہو جائے، ان الامت لو اجتمعت ان ينفعوك بشيء، تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، پوری دنیا کے لوگ تجھے کچھ فائدہ دینا چاہیں، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، اتنا ہی فائدہ دے سکتے ہیں جتنا تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا والے لالچ دے رہے ہیں لیکن فائدہ اتنا ہی دیں گے جتنا تقدیر میں لکھا ہے، تقدیر سے بڑھ کر ہمیں نہیں مل سکتا۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے صحابی کی تربیت کرتے ہوئے ان کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے کہا وَلَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور جان لے بچے، یہ دنیا والے، اس کائنات کے سارے لوگ، پوری امت اگر اکٹھی ہو جائے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے کرتے ہیں، فلاں کی حکومت فلاں ہے، ہم پریشان ہیں، ہم ڈر رہے ہیں، کہاں پوری امت اگر اکٹھا ہو جائے تجھے نقصان پہنچانی چاہے، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنے تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ اللہ اکبر، جب بچے کے ذہن و دماغ کے اندر میں اس قسم کی عقیدے کی باتیں جب سکھائی جائیں گی تو جا کر کے ہمارا بچہ دین اسلام پر برقرار رہے گا۔ اور وقت چونکہ ختم ہو ہی چلا، ایک اہم بات کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ آج ہمارے اور آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کن کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں، کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دوستوں پہ نظر رکھیں، بچیوں پہ نظر رکھیں کہ کن لڑکیوں اور کن سے ان کی دوستی ہو رہی ہے، کس ماحول میں وہ جی رہے ہیں، تب جا کر کے ہم اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور ایک آخری اہم چیز کہہ کر کے آخری گفتگو بالکل ختم ہو، یہ کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے، پہلی فرصت میں اس کی شادی کر دی جائے، اس سے اس کا دین بھی محفوظ رہے گا، اس کی ایمان بھی محفوظ۔ ہم بچوں کے کیریئر بنانے کے چکر میں، نوکری سروس کے انتظار میں اپنی بچیوں کے لیے ڈاکٹر، انجینئر اور کافی سیٹل اور بالکل ایک دم اپنے بزنس کاروبار کے اندر میں ایک دم اچھے سے رہنے والے بچوں کی تلاش میں بچیوں کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، بچیاں غلط کاری میں پڑ جاتی ہیں، گناہ کی طرف چلی جاتی ہیں۔ بچوں کے کیریئر بنانے کے لیے نہ جانے کون کون سے ڈگریاں دلوانے کے چکر میں جوان اور بالغ بچوں کی شادی میں ہم تاخیر کرتے ہیں، بچہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے تربیت یا اولاد کے آخری مرحلے کے اندر کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارا بچہ یا بچی جب بلوغت کو پہنچ جائے، پہلی فرصت میں اس کی شادی کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر پلنے والے، بڑھنے والے بچوں کو اختلاط کے فتنے سے اللہ بچائے، انہیں ان کے دین کے اوپر میں ثابت قدم رکھے۔ اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، اللہم مصرف القلوب، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ رب العالمین دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ اے اللہ، جب تو نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دے دی ہے، اب اس دین اسلام سے ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہمیں اور پھر آپ تمام لوگوں کو، یہاں پر موجود لوگوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور اپنے بچوں کو اس اسلامی ماحول کے اندر میں تربیت دینے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ یہ بچے بڑے ہو کر کے دین اسلام کے سپاہی بنے، نہ کہ دین سے مرتد ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچوں کے دین کی ہمیں حفاظت کرنے، صحیح اسلامی نہج میں ان کی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم۔